अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 31 नंबर पे मक्का मुकरमा में नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 75 नंबर पे है। वो जब नाजिल हुई तो 31 नंबर पे मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और ये सूरह कियामा है। जैसे कि पिछली सूरत हमने सूरह कारिया सुनी थी, और सूरह कारिया में जब अल्लाह ताला ने अहले मक्का को क़यामत के दिन की हौलनाकी बयान की, और अब अहले मक्का जो कि क़यामत के दिन से बिल्कुल भी इनकारी थे, और जैसे कि हम लोग बार बार सूरतों में सुन रहे हैं कि वो अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ बहुत से उन्होंने 365 बुत शरीक किए हुए थे, शरीक ठहराए हुए थे, जो कि खाना काबा के अंदर रखे हुए थे। लेकिन वो लोग क़यामत के दिन से बिल्कुल साफ इनकारी थे और क़यामत और यौम आखिरत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। और उन्होंने सूरह कारिया के नाज़िल होने के बाद तरह तरह के सवालात करने शुरू कर दिए, और आपस में भी वो सारे यही सवाल और यही बातें और यही मजाक उड़ा रहे थे क़यामत के दिन का, और तरह तरह की बातें करते थे। क़यामत के दिन के मजाक उड़ा रहे थे वो लोग, नाउज़ बिल्ला। और उसके बाद वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए वफ़द की सूरत में, और यही सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किए कि नाउज़ बिल्ला कि ए मोहम्मद, आप अपने अल्लाह से ये पूछो कि जब हमारी हड्डियां कब्रों से में बिल्कुल गल सड़ जाएंगी और हड्डियां हड्डियां जो हैं वो इधर उधर बिखरी होंगी, और अगर वो समंदर में राख की सूरत में बहा दी जाएं और बह जाएं, समंदर में डूब के हलाक हो जाएंगे लोग, और उनको मछलियां निगल लेती हैं और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती हैं, या बाकी जल के राख भी हो जाएं लोग तो सिर्फ हड्डियां ही रह जाती हैं। तो उन हड्डियों पर, और हड्डियों को मतलब जिस्म को कीड़े खा जाते हैं, और हड्डियों पर मांस जो है, मांस लगाना, गोश्त पोस्त लगाना, और फिर उसमें रूह डाल के आपका अल्लाह नाउज़ बिल्ला उनको कैसे वो इंसान को दोबारा से बना देगा, ये चीज़ अकल के मुनाफी है नाउज़ बिल्ला। और उन हड्डियों से अल्लाह ताला कैसे हिसाब लेगा नाउज़ बिल्ला। और वो अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे थे और अपने आप को नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला से बड़ा अक्लमंद ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला ने गलती से सूरह कारिया में क़यामत के दिन का जिक्र कर दिया है। ऐसा कोई मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो सके। और उसके बाद गली सड़ी हड्डियों को जोड़कर और गोश्त पोस्त लगाकर रूह नहीं डाली जा सकती, दोबारा ज़िंदा भी नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा मुमकिन है तो कहने लगे कि ए मोहम्मद, नाउज़ बिल्ला, कि ए मोहम्मद, आप हमें हमारे पहले आबा व अजदाद को ज़िंदा करके दिखा दें। अगर ये हो सका, हम अपनी आंखों से देखेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो तब हम क़यामत पे यकीन करेंगे। वो ये भी कहने लगे कि हमारे आबा व अजदाद को भी कई सालों से ऐसे ही डराया जाता रहा है क़यामत से, और उन्होंने भी हमें यही समझाया था कि जो मुख्तलिफ नबियों ने आकर बताया है कि क़यामत आएगी, और कई मज़ाहिब में ये बताया जाता है कि क़यामत आएगी और इस तरह इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा। तो हमारे आबा व अजदाद ने हमें यही सिखाया है, ये समझाया था हमें कि इस बात को कभी भी सीरियस ना लेना, इस बात को कभी भी, इस बात पे यकीन ना करना कि कोई ऐसी क़यामत आएगी। क़यामत बिल्कुल भी नहीं आएगी नाउज़ बिल्ला। और ए मोहम्मद, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो आप अपने अल्लाह से कहें कि क़यामत से हमें अगर डरा रहे हैं तो क़यामत लेके ही क्यों नहीं आ जाते, अभी क़यामत ले आओ ना, नाउज़ बिल्ला। और वो बार बार यही सवाल कर रहे थे कि अगर आपका अल्लाह सच्चा है तो सबसे पहले कब्रों से हमारे आबा व अजदाद की हड्डियों को इकट्ठा करें और उनको ज़िंदा करें और उनमें रूह डालें, तो तब हम यकीन करेंगे। वो ये बात नहीं जानते थे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने एक नुत्फ़े से, एक बेजान शय से इंसान को तख्लीक कर दिया, वो हर चीज़ पर कादिर है। अब अल्लाह ताला ने अगली सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम ही अल्लाह ताला ने कियामा यानी क़यामत रख दिया है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ला यानी नहीं, यानी जो बातें तुम लोग कर रहे हो, ये जो सवालात कर रहे हो और ये जो क़यामत पे से इनकारी हो, ऐसा नहीं है। यानी नहीं, नहीं के लिए ला इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह ताला फरमा रहे उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला ने यहाँ रोज़े क़यामत की कसम ही खा दी है, उस क़यामत के दिन की कसम खाई है। फिर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। बिन्नफ्सिल लव्वामा जो है ना, अब 3 तरह के नफ्स हैं, और आपने आगे पहले भी सुना होगा कि एक नफ्स अम्मारा होता है, और एक नफ्स लव्वामा होता है, और एक वो नफ्स है जो सूरह फज्र में आपने पीछे सुना है,
وہ لفظ نفس مطمئنہ، یعنی جو مطمئن ہوتا ہے، جو جنت میں چلا جائے گا فوراً، جیسی روح نکلے گی اس کو، جیسے آپ سورہ فجر میں سن چکے ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ اور جو فرشتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں گے کہ اے تم اپنے رب سے راضی ہے، روح تو نکل اور اپنے رب سے راضی ہے، اور اللہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو جنت میں داخل ہو جائے، یعنی اسی وقت جنت کی خوشخبری ملے گی، حالانکہ وہ عالم ارواح میں جائے گی وہ روح، لیکن خوشی خبری کے ساتھ چلی جائے گی عالم ارواح میں۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو کہ انسان کا ایسا نہ، انسان ہی اصل میں تمام انسان کے یہ تین قسم کے نفس ہیں انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جن میں نفس امارہ ہوتا ہے نا، وہ گناہوں کی دلدل میں گرے ہوتے ہیں، مطلب وہ بالکل ڈوب چکے ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ بالکل ہی سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کوئی رمق بھی نہیں ہوتی کہ وہ بدلے گا سدھرے گا، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے ہیں اس کے دل کو، اور وہ جہنم کے آگ میں ہی جھونکے جائیں گے، ان کا کوئی معافی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کو دنیا میں بشارت دے دی گئی، جیسے ابو جہل ہے، جیسے ابو لہب ہے، جیسے خالد بن ولید کے والد صاحب تھے ولید بن مغیرہ، ان کو دنیا میں جہنم کی بشارت دے گئی، جو کہ نفس امارہ کے مالک تھے، اور انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں کہ نیکی کی طرف جانا ہے ہم نے، یا ہم نے بس گناہ ہی کرنا ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہاں جس نفس کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ نفس لوامہ ہے، یہ وہ نفس ہے جو کہ گناہ کرتا بھی ہے، اگر بہت بڑے گناہ کبیرہ سے بچا ہوتا ہے، اگر کیا کبھی زندگی میں اسے ہو بھی سرزد بھی ہو جائے تو وہ تہ دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا، وہ اگر گناہ کو عادت نہیں بنا دیتا کہ دن رات وہ گناہ ایک رات کو کرے اور صبح معافی مانگ لے، ایسا بندہ نہیں ہوتا، اسے گناہ ہو جاتا ہے، نہ اس سے نہیں پتا ہوتا، دانستہ نہیں کرتا وہ، تو اس کے بعد اللہ سے جب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور ایسا نفس جو شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ کے اوپر، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر بھی شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اور گناہ کے ساتھ نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے نفس سے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو نیکیوں اور بدیوں کو تولنے کے بعد ہی اس کو حساب ہوگا کہ وہ کس طرف جائے گا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بہت بڑی نیکی نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں پوری اس کی پشیمانی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا، اور پھر بڑے گناہ نہ کرنا، اور قیامت کے دن کا جو سخت دن ہوگا جو کہ 50,000 سال پہ محیط وہ ایک دن ہوگا، تو وہ اس دن کی سختی جھیلنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس دن کی سختی بہت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختی سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس قیامت کے دن کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم، ایحسب الانسان اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما یسأل ایان یوم القیامہ۔ تو اب تین قسم کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، قیامت تو ضرور آ کر ہی رہے گی، جس چیز سے تم انکار کر رہے ہو، ان چیزوں تینوں چیزوں کی قسم، ان دونوں چیزوں کی قسم، کہ انسان کیا سمجھتے ہو تم اہل مکہ کی قیامت نہیں آئے گی اور تمہاری ہڈیوں کو ہم اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ اللہ کرے ہڈیاں تو کیا چیز ہے، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی واپس جوڑ کے ویسے ہی بنا دیں گے جیسے مرنے سے پہلے تھا۔ اور انگلیوں کے پور کے اوپر دیکھیں کہ تقریباً 150 صدی پہلے، 150 صدی یعنی 1886 میں فنگر پرنٹس کا لوگوں نے وہ مطلب موجد نے بتایا تھا، جو تحقیق ہوئی تھی کہ فنگر پرنٹ ایک انسان کا دوسرے انسان سے نہیں میچ ہوتا، پوری دنیا میں اگر کسی بھی دنیا کے کسی گوشے سے کسی بندے کو لے آؤ، اس کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی، یہ 1400 سال پہلے اللہ قرآن پاک میں جو فرما رہے ہیں، اور ابھی 150 صدی پہلے یہ بات ایجاد ہوئی ہے، ایجاد ہوئی ہے کہہ رہی ہوں، یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ یہ فنگر پرنٹ سے دیکھیں کہ کتنے مسائل لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں، اور فنگر پرنٹ لے کے پولیس اپنے بہت سے کام کرتی ہے، مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، اور ہر جگہ ہم لوگ تھم پرنٹ دیتے ہیں، ہر جگہ ہمارا جو ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا پرنٹ دوسرے بندے سے نہیں مل سکتا۔ 200 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت تو ایسے ہی تھی جیسے باقی قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فنگر پرنٹ کیا چیز ہے، اور یہ کتنے سال بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، اور یہ بات جا کے تحقیق سے پتہ چلے گی کہ یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دی ہے یہ چیز۔
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تو آ کر رہے گی، اور یہ جو سوال کر رہے ہیں نا بار بار، اور یہ اصل میں گناہوں میں کی ایسی بدعمالیاں کرتا رہے، انسان چاہتے یہ ہے کہ ہمیشہ بدعمالیاں کرتا رہے، اور اس کو جو بھی زندگی ہے نا وہ آسانی سے اپنی مرضی کی لائف گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے کبوتر اپنے سامنے بلی کو دیکھ کے، یعنی موت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا، انسان بھی قیامت کا پتہ ہے اس کو کہ آئے گی، لیکن وہ کیوں انکار کر رہا ہے؟ تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے، ورنہ اس کو اس کے تابع، اللہ تعالیٰ کے تابع ہونا پڑے گا، اور مرضی کی زندگی وہ نہیں گزار سکے گا، یعنی کہ وہ گناہوں میں نہیں گزار سکے گا، اس کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ پوچھتے ہیں، یہ انسان اہل مکہ جب آپ بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو ان کو فرما دیجئے اے محمد ان سے فرما دیجئے کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن فائزہ بارک البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ محمد ان سے فرما دیجئے جب آپ لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں گی، ان کو بتائیں کفار مکہ کو، اور چاند ماند پڑ جائے گا، اور جو سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے، یعنی گریویٹیشنل جو فورس سے ڈسٹرب ہوگی تو سب کچھ مطلب الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، اس دن قیامت آئے گی تو لگ پتہ تمہیں جائے گا، اور اس دن کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن اپنی جائے پناہ تلاش کرے گا کہ اے اللہ میں واپس کاش میں چلا جاؤں، اور مجھے یہ منظر نہ دیکھنا پڑے، واپس جاؤں اور پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر دوں۔ تو آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیارے محمد سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پڑھا کریں قرآن پاک کو، تم اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو، یعنی پیچھے ریویژن نہ کیا کرو، دہرایا نہ کرو ساتھ ساتھ۔ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی آواز میں، حضرت دہیہ قلبی کی آواز میں جب تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پچھلی صورتوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ پیچھے ریپیٹ اس لیے کرتے تھے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، یہ صورت یاد کر لوں میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کی آپ کو یاد کروانے کی ذمہ داری میری ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ صرف اس وقت سنا کریں، قرآن کو صرف سنا کریں، تاکہ آپ کے سمجھ آئے گی قرآن کی، اور آپ کو سمجھانا، معنی کو سمجھانا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے، آپ کو یاد کروانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی یاد کروایا اور اچھی طرح معنی سمجھا دیے، بلکہ تمام صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد آپ نے دیکھا کہ تمام امت کو، جو کہ مطلب نیک مومن مسلمان ہیں، ان سب کو قرآن کی اچھی طرح سمجھ آ گئی، حفظ بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔